آج میں مخاطب ہوں مولانا طارق جمیل صاحب سے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، آپ نے ایک حافظ قرآن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ آپ نے ارشد ندیم کو اپنے پاس بلا کر مدعو کیا اور انعام سے نوازا، اچھی بات ہے، مگر ایک چھوٹے بچے ابو بکر نے 52 اسلامی ممالک سے کرت کا مقابلہ جیت کر اسلامی ایوارڈ حاصل کیا، وہ بھی قرآن میں۔ کیا آپ نے اس بچے کو مدعو کیا تھا؟ کیا حافظ صاحب کو انعامات سے نوازا گیا تھا؟ کیا حافظ صاحب کو پلاٹ و مکانات دیے گئے؟ مولانا طارق جمیل صاحب، کیا یہ دوغلا پن نہیں کہ مالدار کو عزت دیں اور بیچارے غریب کا نام تک نہ لیں؟ حافظ صاحب کو جو اللہ دے گا وہ کوئی نہیں دے سکتا، لیکن آپ انصاف کر لیتے نا، آپ کھیل کود کو قرآن کریم پر ترجیح نہ دیتے، تو جو آپ نے کیا ہے آپ کے نزدیک، آپ کے عمل کے مطابق کھیل کود والا انسان حامل قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے سے زیادہ بہتر ہوا، لیکن نہیں، یہ اللہ کے نزدیک دونوں برابر تو کیا حافظ قرآن کے 10% تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انشاءاللہ کل قیامت والے دن حافظ ابو بکر کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوگا۔ مولانا طارق جمیل صاحب، آپ عظیم مبلغ عالم دین، ہمارے بزرگ ہیں، آپ انصاف کر لیتے، آپ کھیل کود کو قرآن کریم پر ترجیح نہ دیتے، آپ قرآن کریم پڑھنے والے بچے سے جس نے اس عالمی ایوارڈ حاصل کیا ہے کرت کا مقابلہ جیت کر، آپ اس سے ملاقات کرتے، اس کو انعامات دیے جاتے۔ کیا اس کو یہ انعامات، مکانات، پلاٹ وغیرہ دیے گئے؟ نہیں۔ قرآن پڑھنے والے کی یہ شان ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے باتیں کرتا ہے، قرآن پڑھنے والے کی شان سنیں کہ اگر بندہ دل سے قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے باتیں کرتا ہے تو قرآن بولتا بھی ہے، قرآن ہمیں جواب دے گا۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تیری حفاظت کی کیا گارنٹی ہے؟ قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میری حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھ میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش تو نہیں؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ، میرا مسکن لوح محفوظ میں تھا۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لایا؟ قرآن نے جواب دیا نازل بہ الروح الامین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس پر نازل ہوا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس کی طرف سے آیا؟ قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں آیا؟ قرآن نے جواب دیا ھدی للناس۔ حضور اکرم نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہ ہوگا یا تمہارے خلاف گواہ ہوگا۔ کملی والے آقا نے فرمایا اشرف امتی حاملۃ القرآن، فرمایا میری امت کے معززین لوگ حاملین قرآن ہوں گے۔ پھر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو یہ شان ہے قرآن پڑھنے والے کی۔ مولانا طارق جمیل صاحب، آپ نے ایک حافظ قرآن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، ہمیں بہت دکھ ہوا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر حافظ صاحب کو ضرور دے گا انشاءاللہ۔